یہ قاضی عیاض علیہ رحمہ کی شفا میں موجود ہے، یہ صاحب سیرت حلبیہ نے بالتفصیل لکھی ہے روایت۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے شفا شریف میں حدیث لکھی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رات کا وقت تھا، ایک بدو، ایک دیہاتی ان پڑھ آدمی حضور کی بارگاہ میں آ گیا، اگرچہ وہ کلمہ بھی پڑھتا تھا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں غریب ہوں، بھوکا ہوں، مجبور ہوں، کچھ دیجئے۔ نبی کریم نے دیا، اور حضور جس کو ایک قطرہ دیتے تھے نا، اس کی کئی نسلوں کی بھوک ختم ہو جایا کرتی۔ اس نے بجائے تعریف کرنے کے پتہ کیا کہا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے تو بڑی تعریف سنی تھی، آپ نے تو معاذ اللہ کچھ بھی نہیں دیا، یہ کیا دے رہے ہیں؟ نقل کفر کفر نہ باشا، یہ آپ نے کیا دیا؟ جب اس نے یہ لفظ ادا کیے تو حضرت عمر فاروق نے تلوار نکال لی، فرمایا میں گردن کاٹوں گا اس گستاخ کی، مار ڈالوں گا۔ اللہ کے محبوب مسکرائے، فرمایا عمر ٹھہر جا، ذرا جلدی نہ کر، ذرا ٹھہر۔ اور جب حضور مسکراتے تھے نا تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کے دانت نہیں تھے، بلکہ یہ نا گچھے تھے نور کے، یہ دانت نہیں تھے، یہ گچھے تھے نور کے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، شاید ہی کو بندہ اتنی دور جائے جتنی دور بریلی کے امام چلے جاتے تھے، شاید۔ کہنے لگے جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ حضور مسکرائے، عمر جلدی نہ کر۔ حضرت عمر خاموش ہو گئے، محبوب نے اس کا ہاتھ تھاما اور اپنے گھر لے گئے، حجرہ نور میں لے گئے۔ پہلے کھجوریں کھلائیں، سرکہ کھلایا، پھر اللہ کے محبوب نے دودھ پلایا۔ سیر ہو گیا تو نبی کریم نے جتنا دیا تھا نا اس سے ڈبل دیا، پھر تھوڑا اور دیا، پھر تھوڑا اور دیا۔ کہنے لگا حضور بس کریں، اب تو مجھ سے اٹھایا بھی نہیں جائے گا، اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل بات آ، اور بھی کچھ مانگ۔ فرمایا حضور اب نہیں میں اٹھا سکتا، بس کریں۔ حضور نے فرمایا اب تیرا کیا خیال ہے؟ اب تیرا کسی سے لڑائی نہ کرو، ڈنڈا نہ اٹھاؤ، اس کی رائے بدل دو۔ ہاں اس کی رائے بدل دو، اس کی رائے بدل جائے گی۔ جب آپ کے پاس دلائل کی طاقت ہوتی ہے، جب کردار کی پختگی ہوتی ہے تو لوگوں کی رائے بدل جاتی ہے۔ حضور نے رائے بدل دی، اور میرے محبوب کا کمال یہ ہے کہ حضور نظریات بدل دیا کرتے تھے، خیالات اور سوچیں بدل دیتے تھے، رائے بدل جاتی تھی۔ رائے بدل گئی، کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے آپ جیسا سخی نہیں دیکھا دنیا میں کوئی، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ کہنے لگا حضور میں نے نہیں اتنا سخی بندہ دیکھا۔ یہ حضور فرمانے لگے تو راضی ہو گیا، بدو تھا ان پڑھ، راضی ہو گیا؟ کہنے لگا جی بڑا۔ فرمایا یہ جو بات تو نے ابھی ابھی کہی ہے کہ میں نے آپ جیسا سخی کوئی نہیں دیکھا، یہ میرے صحابہ کے سامنے بھی کہہ دو گے؟ بڑا حاضر ہے کہ میری بات سننا، کہہ دو گے؟ حضور کہہ دوں گا۔ تو حضور فرمانے لگے پتہ کیوں کہلوا رہا ہوں؟ جب تو نے کہا تھا نا حضور نہیں دیتے تو ان کے دل ٹوٹ گئے تھے، جب تو کہے گا نا کہ محبوب بڑا ہی دیتے ہیں تو وہ راضی ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے اس زمانے میں بھی جب کو کہتا تھا نا نہیں دیتے تو دل ٹوٹتے تھے، اور جب کہتا تھا نا بڑا دیتے ہیں تو دلوں میں روشنی پیدا ہو جایا کرتی۔ تو وہاں سے بات چلی آ رہی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر لائے، صحابہ بیٹھے تھے، حضرت عمر بھی تھے، حضور انہیں باہر لائے، اس صحابی کو، بدو کو۔ حضور نے فرمایا اب وہ لفظ کہے جو تو نے میرے ساتھ کہے تھے۔ اس نے یہ نہیں کہا حضور بڑا دیتے ہیں، بلکہ قاضی صاحب رحمۃ اللہ لکھا ہے صحابہ کے مجمع پہ نظر ڈالی تو اس کا چہرہ کھلا ہوا ہے۔ کہنے لگا او میرے محبوب کے غلاموں، میں نے آندھی اتنی تیز چلتی نہیں دیکھی جتنی نبی پاک کی سخاوت تیز چلتی دیکھی ہے۔ اتنی تیز ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہے، دینے والا ہے سچا ہمارا نہ، کون دیتا؟ نبی کریم اتنی سخاوت چلتی۔ اب صحابہ خوش ہو گئے تو میرے محبوب نے ایک جملہ کہا۔ محبوب کریم فرمانے لگے عمر پہلے جو اس نے کہا تھا نا اس حالت میں تم اسے مار دیتے تو جہنم میں جاتا، لیکن جس عقیدے پر یہ اب ہے، اب دنیا سے جائے گا تو اللہ اسے جنت عطا کرے گا۔